بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اللہ سے قیمتی چیز مانگ لے، اللہ تعالی خوشی سے دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم پر بہت مہربان ہے اور اس کی مہربانی کا صدقہ ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو بہت زیادہ مہیا فرمایا ہے۔ جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جس چیز کی ضرورت کم ہے وہ کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زیادہ ضروری چیز زیادہ عام ہوتی ہے، یعنی ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے، اب جن کو مالدار پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس صوفہ سیٹ بھی ہوں گے، اچھے بیڈ بھی ہوں گے، قالین بھی ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گے، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ماشاءاللہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہتی ہے۔ مثلا ایک شخص وہ شاکر ہے، اللہ پاک اس کو گاڑی دی ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے میرے بڑی آسانی پیدا فرمائی ہے۔ تو بیٹھتے ہی اس نے کما لیا، اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر کہ تو نے مجھے عزت دی ہے۔ یہ کہنے پر اس کا کام بن گیا۔ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، کھانا بھی اس کا ذکر بن گیا۔ پانی پیتا ہے تب بھی الحمدللہ، وہی پانی اس کا پینا اس کے لیے ذکر بن گیا۔ بازار میں پھرتا ہے تو چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئی، اس کے لیے بازار جانا خیر کا ذریعہ بن گیا۔ اگر مشکل وقت آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ ہر حال میں مسلمان کی جیت ہی جیت ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشانی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ذکر کرنے کی عادت آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اپنے درجات خود بلند کروا سکتے ہیں۔ اپنے گناہ معاف کرو، آنے تو استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف توجہ کرنا ہے تو ضرور شریف پڑھیں۔ اللہ جل شانہ کی رحمت کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کرانا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مطلب ہے کہ ہر حالت میں آپ کما سکتے ہیں، یہ زندگی آپ کو اللہ پاک نے کمانے کے لیے دی ہے، لیکن اس کی قدر بھی تو کیجیے۔ قدر کرنے سے کام بنتا ہے، یہ ذکر ہمارے دل کے اندر اترا جائے تاکہ ہم ہر موقع پر ذکر کر سکیں۔ جو باتیں میں اس وقت کر رہا ہوں یہ معلومات کی حد تک ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے باتیں پہلے بھی سنی ہوں، تو وہ وجہ کیا ہے؟ وقت پر ذکر کیوں یاد نہیں رہتا؟ وقت پر انسان کی زبان سے بے صبری کے الفاظ کیوں نکلتے ہیں، ناشکری کے کلمات کیوں نکلتے ہیں؟ موقع پر انسان سے لائنی گفتگو کی ہوتی ہے، وقت پر انسان کو ذکر کی یاد نہیں آتا۔ واقعی مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دل بیمار ہے، بیمار دل میں خدا کہاتا ہے، اس کے لیے انسان کو ایک اور محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، ان علمی باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، اس پر عمل آ جائے، اس پر دوام آ جائے، اس کے اندر ایک اخلاص آ جائے اور پھر وہ اخلاص قبول ہو جائے تو سبحان اللہ پھر بات بنے گی۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو انہوں نے ان وقت کی قدر کی ہے، وہ الحمدللہ سرخرو ہے اور کامیاب ہے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ محترم ناظرین، ہر قسم کی وظائف اور بیماریوں سے شفا اور تندرستی کے لیے کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بر وقت اطلاع ملے گی۔ ہر بندہ خاص ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ جائز تعویذات اور مسنون وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں اور رائے کا اظہار کرتے ہوئے ویڈیو لائک کیجئے۔ محترم ناظرین، اب نوٹ پر مالے نبوی وظیفہ۔ جو بندہ نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز مانگ لے، اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نبوی طاقتور وظیفہ نوٹ پر مالے۔ رزق میں اضافے کا ایک بے مثال وظیفہ کتب میں مذکور ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اول و آخر 10 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کرے صبح صادق ہوتے ہی تسبیح پڑھ لے، ورنہ حتی امکان فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھ لے، لیکن اس کی وجہ جماعت میں خلل نہ پڑے۔ اگر بیچ میں جماعت قائم ہو جائے، جماعت میں شریک ہو جائے اور باقی تعداد بعد میں پوری کریں۔ چنانچہ کتب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا بارت عنی وتولت
قال فأين من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق به يرزقون قل هو عند طلوع الفجر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة تأتيك الدنيا ساعة فول الرجل ومكث ثم عاد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اقبلت على الدنيا فما ادري اين اصابها. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی. فرمائے کہ وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتہ و مخلوق کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے. جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. وہ صحابی چلے گئے, کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی, میں نہیں جانتا کہ اس کو کہاں رکھوں. خاص طور پر طلوع صادق ہوتے ہی کے وقت, اور نہ ہو سکے تو حتی الامکان سنت صبح سے پہلے 100 بار روزانہ پڑھے. اول و آخر درود شریف 10 یا 11 مرتبہ اس کا ورد ہمیشہ رہے. اول وقت پڑھنے کی کوشش کرے مگر اس کے سبب جماعت میں خلل نہ پڑے. اگر آنکھ گیر میں کل سنت پڑھ کر اسے شروع کرے, اگر بیچ میں جماعت قائم ہو شریک ہو جائے, باقی عدد بعد میں پورا کرے. محترم ناظرین, روزانہ تسبیحات کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. انشاءاللہ ڈھیر خوش اور مسرت آئیں گے. رزق میں برکت وسعت نصیب ہوگی. کامیابی آپ کے قدم چومے گا. ہر جگہ ہر وقت سرخرو ہوں گے. اسی طرح کے اسلامک فضائل کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے, ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے اور نبوی تسبیحات سے فائدہ ہو سکے. جہاں بھی رہے خوش رہے, سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.